اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ہمارے ایک مستقل انڈسٹری قائم ہو گئی ہے لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے کہ جادو یا کچھ اور چیزیں یا کوئی ایسے معاملات جو سمجھ سے بالا تر ہوں تو ان کے حل کے لیے بہت سے لوگ معاشرے میں جو ہیں وہ سرگرم ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کی داستانیں ہیں میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں سب چیزیں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، تو جو پکڑا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جعلی پیر، تو لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کبھی میڈیا میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ دب جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے درس میں جائزہ لیا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور اس میں جو چیزیں ہیں دو طرح کی، ذہنی اور جسمانی کمزوری ہے۔ تو بنیادی طور پر جب ذہن کمزور ہوتا ہے تو اس کے جسم پر اور گرد و پیش کے ماحول پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور طرح طرح کے توہمات کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک عام ہمارے معاشرے میں کہ عورتیں چونکہ اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، تو وہ ہر چیز جو ان کے موافق نہ ہو، نقصان کا باعث ہو، تو اس کا وہ رخ اسی طرف پھیر دیتی ہیں کہ کسی نے کچھ پڑھ دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کچھ نظر لگا دی ہے، کوئی حسد کا شکار ہے، تو اس طرح سے وہ دوسرا اتنا کیا کرے گا نقصان جتنا وہ خود اپنے ذہن پر سوار کر کے اپنا کر لیتی ہیں۔ اور بہت سے یہ جو کمزور دل کمزور ذہن کے لوگ مرد حضرات میں سے بھی وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب معاملہ کوئی خراب ہوتا ہے تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا بابا، کوئی ایسا بندہ جو یہ معاملہ حل کر دے، اور وہاں جا کر پھنس جاتے ہیں۔ تو ویسے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب تک انسان عروج میں رہتا ہے تو اس کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ کوئی نہ اس کو چیز کچھ کہتی ہے، نہ کسی کی نظر لگتی ہے، اور نہ ہی اس پہ کوئی جادو اثر کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کچھ زوال آتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں دار آتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں اس قدر جو بہتات ہے، ادھر سے یورپ سے بھی کافی چیزیں ادھر آ گئی ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، جو ہمارا اثاثہ تھا ہمارے ورثاء کا، آباء و اجداد کا، وہ سارا انہوں نے جو تحقیق کیا، پچھلی نسلوں سے ان کا جو علم تھا وہ کتابیں لائبریریوں سے اٹھا کے لے جا کے ان کے تراجم کروا کے خود ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے، لیکن ہماری قوموں کو انہوں نے ایک جاہل رکھا، اور دوسرا ایسے انتظامات کیے کہ جس سے یہ ان کے یہ توہمات میں پکے ہو جائیں، اور مزید آپ دیکھیں کہ رنگ رنگ کے پیر، مختلف طرح کے عملیات، اور اس میں کچھ میں نے جیسا پہلے بھی بتایا تھا قابل بیان ہے، اور کچھ جو ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ تو وہ ادھر سے ادھر آ گئے، اور پھر یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں یہ چونکہ اشرافیہ کو سپورٹ کرتی ہیں، تو ہر ایسی چیز جو اشرافیہ کو سپورٹ کرے تو اس کی بہتات ہو جاتی ہے۔ تو وہ تو اوپر والا طبقہ وہ چاہتا یہ ہے کہ عوام گروہ در گروہ تقسیم رہے، اور دوسرا خرافات کا بھی شکار رہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں کے خلاف کبھی کوئی کسی نے کارروائی نہیں کی۔ حالانکہ یہ کچھ عرصہ پہلے اخبار میں آیا تھا کہ جی سعودیہ میں ایک خاتون انہوں نے پکڑی جو جادو کرتی تھی، تو اس کا انہوں نے سر قلم کر دیا۔ تو اس کے بعد وہاں کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ اگر قوانین ایسے مضبوط ہوں اور حکمران نیک مخلص ہوں تو پھر ایسی چیزیں پنپ نہیں سکتی معاشرے میں۔
تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ پہلا جو چونکہ جتنی بھی خرافات اور جتنے بھی غلط عقائد ہیں ان کی بنیاد یہ علماء، یہ لوگ قرون اولیٰ سے فراہم کرتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہو گیا تھا۔ تو ہم نے 2 آیتیں پچھلے درس میں پیش کی تھیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط بات ہے اور ظالم ایسے کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعات پیش آئے، ٹھیک ہے، کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان مع العسر یسر، ان مع العسر یسر، کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ زندگی کا کھیل ہے، یہاں مشکلات بھی ہیں، یہاں آسانیاں بھی ہیں، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انہی جو ہے مراحل سے، اسی امتحان سے گزار کر انسان کی پرکھ کرتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اہم واقعات پیش آئے، مشکلات کا شکار تو سارے ہی انبیاء کرام علیہ السلام رہے ہیں۔ تو ایک ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ افق ایک پیش آیا جس پہ تہمت لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر۔ تو اس میں کافی دن پریشانی کے عالم میں گزرے۔ تو لیکن دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا حربہ استعمال نہیں کیا پیغمبر علیہ السلام نے۔ اسی سے یہ ثابت بھی ہو گیا کہ آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ تو کتنے دن، کوئی 15 کہتا ہے، کوئی 18 دن، تو یہ ایسے معاملہ رہا۔ تو آپ اگر چاہتے تو یہ سارے عملیات کر کے تو وہ پتہ کرا سکتے تھے کہ جی کیا اصل ماجرا ہے، لیکن ایسی کوئی آپ نے نہیں کی، آپ کہتے ہیں کہ سرگرمی۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ آگاہ کر دیا کہ نہیں، وہ لوگ منافق غلط تھے جنہوں نے ایک پاک باز عورت پر تہمت لگائی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر کو نقصان اٹھانا پڑا، اور حالانکہ پیش بندی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس میں ایک جو گروہ تھا ان کی ایک غلطی کی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی آپ ثابت قدم رہے، اور کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ جی کیا یہودیوں نے کچھ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں جنگ خندق میں تقریباً 1 مہینہ کم و بیش وہ محاصرہ رہا، اور اس میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ نقشہ کھینچا ہے کہ کلیجے منہ کو آ گئے، کہ ایسا جو ہے وہ معاملہ درپیش آیا کہ آگے دشمن ہے، اور پھر پتہ چلا کہ پیچھے سے بھی دشمن نے، یہ بنو قریظہ جو تھے انہوں نے خواتین جو تھی پچھلے کیمپوں میں رہ رہی تو ان پر حملہ کر دیا ہے۔ تو ایسی سختیاں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز پڑھ کے پھونک دیا جی، کچھ کسی کو دم کر دیا ہے جی، کوئی ایسے اعمال انہوں نے کہا جی ہو گئے ہیں جی کہ یہ کافروں نے کون سا وہ جادو کیا۔ اب دیکھیں فتح مکہ پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، تو وہ کدھر گئیں ساری چیزیں کہ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے جادو کر دیا تھا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یہ ساری غلط عقائد ہیں، اور یہ ایک بنیادی ٹول ہے کہ جی جو بھی آپ نے پھیلانا ہے معاشرے میں تو وہ پہلے سے وضع کر دو کہ جی یہ ایسا ہوا تھا جی تاریخ میں، یہ کتابوں میں نبی آ گیا ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ جب بھی مشکل پیش آئی ہے تو ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا ہے۔ اس بارے میں بہت سی مثالیں ہیں، قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ لیں کہ کس طرح سے کنویں میں ڈالے گئے، پھر الزام لگ گیا، پھر اس کے بعد قید بھگتنا پڑی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں ایسا کہا کہ یہ کوئی معاملہ میں اس کا جو حل کر دوں، کہ مشکل حالات ہیں تو جا کے کچھ پڑھ لوں، کسی سے کچھ جو ہے نا وہ تو تعویذ لے آؤں، کو دم کروا لوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنا عرصہ بیمار رہے تو ان کے خیال میں کبھی نہیں آیا، کیونکہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے، وتیرہ ہی نہیں ہے
انبیاء کرام اور مسلمان جو لوگ ہیں ان کا، یہ تو ادھر سے باہر سے چیزیں آ گئی ہیں لیکن مسلمانوں نے اب اپنا لی ہیں۔ پوری تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ یہ لوگ جو ہے نا اس کا کچھ توڑ کر رہا ہے، کوئی جوڑ کر رہا ہے، تو یا کسی نے کوئی ایسی دکانداری کھول لی ہے تو اس پہ لوگوں کا جو استحصال وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف اللہ کو پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی مجھے پکارو، تو میں آپ کی ہر پکار سنتا ہوں۔ اس میں دیکھتے ہیں یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی 188 نمبر آیت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، سوال کریں، تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّہُمْ یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ پھر سورہ مومن، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی آیت نمبر ہے 60۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تمہارے پروردگار نے کہ مجھ سے مانگو، پکارو مجھے، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو جو لوگ تکبر سے میری عبادت سے جو نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو ان قریب ذلیل و خوار کر کے ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ تقریباً تمام انبیاء حضرات جن جن مشکلات کا شکار ہوئے تو وہ اللہ کو پکارتے رہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، پھر اس کے ساتھ یونس علیہ السلام، انہوں نے ڈوبتے ہوئے اپنے رب کو آواز دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہسٹری میں ہو گیا تھا، تو یہ غلط بات کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت مضبوط تھا اور انہوں نے اسی کو ہی پکارا، اس کے سوا اور کسی کو نہیں پکارا۔ پھر یہ دیکھیں کہ زندگی ایک مسلسل عمل ہے، اس میں بیماری بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، تو وہ ایک انسانی خطائیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو اللہ نے طریقہ بتایا اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اس سے اختیار کر لیں، نہیں، آپ اگر جسمانی ذہنی کوئی مسئلہ ہے تو اس کو باقاعدہ علاج کرائیں، اور اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ جی یہ کوئی واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر آپ اس پہ صبر کریں۔ اس صبر کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے اور اس کی نصیحت بھی کی ہے۔ تو اور پھر کچھ وقت انتظار کریں، اللہ کا حکم آئے، اللہ معاملات میں بہتری پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں۔ اب ہم جو جسمانی لحاظ سے یا ذہنی لحاظ سے کچھ مسائل ہو جاتے ہیں جن کی باقاعدہ یہ نفسیات والوں نے کچھ بیماریاں ہیں ان کی وہ درجہ بندی کی ہوئی ہے، تو اس میں ہم اب بتاتے ہیں کہ جو کچھ ایسی چیزیں کہ جن سے آپ اپنا ایسے شخص کو، ایسے مریض کو، تو وہ جو ہے دوبارہ زندگی میں لے آئیں گے۔ مثلا بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ وہ گھریلو ماحول اس میں انوالو ہوتا ہے، پھر مناسب توجہ کا نہ ہونا، ادویات کا مہنگا ہونا، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔
اچھا، تو اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو یا اس کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ یہ ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ یقین کریں کہ آپ رزق حلال کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ رزق حلال کی بہت ہی برکت ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے جو ہیں مصائب ان سے محفوظ رکھتا ہے انسان کو۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو صرف یہی دنیاوی سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ دولت یہ اکٹھی کرتے ہیں اور ایسا رزق حاصل کرتے ہیں جو حلال نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ اس کے نقصانات ساتھ کے ساتھ بھگتنا بھی پڑتے ہیں۔ آپ کے بچے خراب ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے گھر میں، اور کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ پریشانی میں آپ کو مبتلا رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں غور کرتے کہ ہر سال میں ان کو 1 یا 2 دفعہ ہم کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ اس چیز کا یقین کریں کہ آپ حلال رزق کمائیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اور وہ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی طرح کی آپ پریشانی یا مشکل میں ہیں تو آپ دعا کریں، ٹھیک ہے، اللہ پر یقین رکھیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کی لائف ایسے نہیں ہے کہ آپ دنیا میں اکیلے بھیج دیے گئے ہیں۔ ہر طرف اللہ کی قوتیں یہ آپ کو واچ کر رہی ہیں، آپ کی حفاظت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے اور اتنا ہی زیادہ آپ ان خرافات سے دور رہیں گے۔ پھر آپ اپنی زندگی میں نماز اس کی پابندی کریں، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے قربت، اس سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ تلاوت کو معمول بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ کسی بھی طرح کے نفسیاتی مسائل ہیں تو ان کا علاج تلاوت کلام پاک ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 82۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن نازل کیا ہے جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالم جو ہے نا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے جب آپ کلیئر ہیں ہر طرح سے تو پھر آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اس کو سمجھیں، غور کریں، اور پھر سب سے بڑی جو بات ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ۔ پھر آج کل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ وسائل عطا کر دیے ہیں، یہ موبائل ہے، اس میں قرآن کریم ہے، پھر ٹی وی ہے، اور کس طرح سے بھی آپ کمپیوٹر ہے، تو اس کی تلاوت کو سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، فارغ وقت میں اس کو سنیں، اور اگر کچھ چیزیں اس کی یاد ہیں تو وہ زبانی پڑھیں۔ اس سے آپ کے اندر بہت ساری تبدیلی آئے گی۔ اور اس کے بعد اب معاشرتی زندگی میں آپ بھرپور حصہ لیں، چاہے کتنے بھی آپ بیمار ہیں، چاہے آپ نے زندگی میں کتنا بھی لاس کیوں نہیں کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہی نعمت ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جی بس ہو گیا۔ ہر نیا دن اللہ تعالیٰ ہمیں نیند سے بیدار کرتا ہے۔ آپ یہی سمجھیں کہ آج سے ہی آغاز کرنا ہے، تو آپ اپنے آپ کو مصروف کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے آپ واک کریں، سیر کریں، ایکسرسائز کریں، اچھی خوراک لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، آپ موسیقی جو ہے وہ سنیں اچھی، اس سے بھی آپ کے دماغ کو جو ہے وہ راحت پہنچتی ہے۔ اور اگر آپ ایکٹیو ہیں کچھ یوگا کریں، میڈیٹیشن کریں، مراقبہ، اس سے بھی ذہنی سکون ملتا ہے۔ اور کچھ وقت آپ دھوپ میں گزاریں، کہ دھوپ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے توانائی کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی خوراک نہیں بھی ہے، کھانے کو وسائل نہیں بھی ہیں، تو دھوپ میں آپ کو بہت ساری وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کے جسم کے لیے ضروری ہیں، اور آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ مطالعہ کی عادت ڈالیں، اپنے پسند کی کتابیں، مذہب ہے، ادب ہے،
اور افسانہ ہے، ناول ہے، تو کسی بھی قسم کا وہ آپ سٹڈی کریں تو مستقل کریں، تو اس سے جو ہے نا آپ کے ذہن میں ایک بہت ہی عجیب طرح کے جو کہتے ہیں مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے اندر سے جو منفی قوتیں ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ دوستوں میں وقت گزاریں، اس کے ساتھ ہنسی گپ شپ، تو ہنسنا بھی ایک تھراپی یا لافٹر تھراپی جسے کہتے ہیں، آپ اپنے خوشگپیاں لگائیں، پھر یہ ہے کہ چھیڑ چھاڑ کریں ایک دوسرے کو، تو اس کے بعد آپ مطلب کہ یہ جو مزاحیہ ہمارے ڈرامے ہیں وہ دیکھیں، تو ہنسنے سے بھی آپ کے اندر پازیٹیو قوتیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کے بعد آپ مزید ریسرچ کریں گے تو آپ اس سے اچھی اور بھی چیزیں جو ہے پا لیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے اندر منفی چیزیں انوالو کریں گے، ڈالیں گے کہ جی اس کو کچھ ہو گیا، اس کے ساتھ جن چمڑ گیا، اس کو جو ہے وہ سایہ ہو گیا، اس کو دورے پڑتے ہیں، یہ مزید ایسی خرافات، تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ دھنستے چلے جائیں گے، یہ تو دلدل ہے۔ تو آپ اپنا اللہ پہ یقین رکھیں، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ مثبت سرگرمیاں ان کو شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ایک تو آپ کی ایسے منفی قوت آپ کے پاس نہیں آئے گی، اور آپ زندگی میں ایک بھرپور حصہ لیں گے۔ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ جو بھی شر اس نے پیدا کیا، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ سب سے بڑی پاور ہے اس دنیا میں، تو سب کچھ اس کے قبضہ، قدرت اور اختیار میں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اگر وہ چاہے تو کوئی بھی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہر طرح کی قوت ہے۔ پھر آپ صبح و شام یہ پڑھیں معوذتین جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تو مطلب کہ ہر چیز اللہ نے ہمیں بتا بھی دی ہے، لیکن ہم پھر بھی پیسے ضائع کر کے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن سے ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ اصل شعوری ہیں، اس سے طرح آپ اپنے اویئرنس پیدا کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو شکست دے دیں گے، اور یہ ایسی معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں کہ کوئی بھی گھر اس سے محفوظ نہیں ہے۔ میں اپنے مثال ہی دے دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ گھر آیا تو خواتین سہمی ہوئی، کیا ہوا جی، وہ کسی بچے نے باہر سے کوئی انڈا اچھالا تو وہ گھر کے سین میں آ کے گرا، تو وہ اب پریشان جی کسی نے جادو کر دیا۔ تو میں آیا تو میں نے کہا بھی کیا ہوا جی، جادو ہو گیا جی، انڈا آ کے سین میں گرا۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ نا مجھے آتا ہے اس کا توڑ۔ تو انہوں نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا مجھے ایک پانی کا پائپ دیں اور ایک جھاڑو دیں۔ وہ میں نے اس کو جو ہے نا وہاں سے وہ واش کر دیا، دھو کے باہر پھینک دیا۔ تو وہ ایک خاتون خانہ وہ پوچھنے لگی بھی تم کچھ پڑھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ تو میں نے کہا بھی یہ میں دل میں پڑھ رہا ہوں، تو اس سے کچھ نہیں ہوا، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح دیگر توہمات ہیں، مطلب حاملہ خاتون ہے تو وہ چاند گرہن اس پہ اثر کرتا ہے۔ بھی اللہ تعالیٰ ایک جان آپ کے ماں کے پیٹ میں پیدا کر رہا ہے، اور ایسے ایسے مراحل سے وہ گزار کے ایک بچہ آپ کو دیتا ہے صحت مند، تو اس پہ چاند گرہن اثر کرے گا؟ یہ کیسے معاملات ہیں؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان پڑھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہیں، جی ہاں جی ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب کہ صرف آپ اویئرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں، اور اس میں یہ کہوں گا کہ علماء کرام جو ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو اویئرنس دیتے، لیکن انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے آؤ دام کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور پھر جو قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا، شفا بنایا، وہ آپ کے پڑھنے سے آپ کو شفا ملے گی۔ کسی کے کوئی عمل بتانے سے نہیں ہوگا ایسا کہ مثلا کہ یہ والا قرآن کا حصہ، یہ والی آیت پڑھ لو، 1000 دفعہ پڑھ لو، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے ایسا۔ کوئی قرآن جادو ٹونے کا توڑ کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ اللہ اخلاق
بنانے کے لیے آئی تھی اور یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی، ان کے عقائد درست کرنے کے لیے آئی تھی تاکہ دنیا اور آخرت کی زندگی ان کی بہتر ہو۔ لیکن اب کیا ہے جی، یہ لفظ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، وہ والی آیت پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا۔ اس میں ان کو کتابیں بھی مل جاتی ہیں پرانی، اس میں سے لوگوں کو، تو یہ بجائے اس کے کہ یہ مراکز لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتے، انہوں نے گمراہی میں اپنا اور زیادہ حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ خود آپ سوچیں سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور صحیح رہنمائی دے۔ تو یہ قرآن کریم عقائد کی اصلاح کرتا ہے، یہ رحمت ہے، اس میں شفا ہے، تو اس کو پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی، عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائیں۔